فنکشن آف فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہم نے دیکھنا ہے، تو اس میں ہمارے پاس 4 فنکشن ہے اس سسٹم کے. فرسٹ آف آل ایک پروڈکشن اس میں ہے، اور نیکسٹ فرٹیلائزیشن اس میں انوالو ہے، اور تھرڈ آپشن پہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ آف ایمبریو ہے، اور فورتھ پہ ہمارے پاس سیکس ہارمونز کی پروڈکشن ہے. تو یہ 4 چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ ہو رہے ہوں گے. اب فرسٹ ہمارے پاس جو ہے پروڈکشن آف ایگ، ہم نے دیکھنا ہے کہ ایگ نے کیسے پروڈیوس ہونا ہے. تو وہ جو ایگ کی پروڈکشن آف پروسیس ہے اسے ہم اوجینیسس کہتے ہیں. اب یہ پروسیس جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایٹ دا اسٹیج آف فیٹس، یعنی فیٹل لائف میں سٹارٹ ہوتا ہے. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمارے پاس انڈیویجول فیٹس اسٹیج پہ ہوگا ان دا وomb آف مدر، تب اگر وہ فیمیل ہے تو اس کا اوجینیسس ادھر ہی سٹارٹ ہو جائے گا فیٹس اسٹیج پہ. کیسا پروسیس ہوگا یہ؟ تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے جو ڈپلائے اسٹیم سیلز ہوتے ہیں اووریز میں، وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں ریپڈلی، اور پھر مائٹاسس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ گروتھ فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گریجولی اوگونیا جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں انٹو پرائمری اوسائٹ، اور پرائمری اوسائٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سنگل لیئر آف فولیکل سیلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ پرائمری اوسائٹ جو ہیں مائٹوٹک ڈویژن کے بعد یہ اریسٹ ہوتے ہیں ان پروفیز 1. پروفیز 1 میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اریسٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے and do not complete it. اب یہاں پر میاٹک جو ڈویژن ہے، میاسس 1 کا پروفیز جو سٹیپ ہے اس میں یہ اریسٹ ہو جائے گا. پروفیز 1 آف میاسس 1. اوکے، they remain in this state all through childhood تک، فیٹل لائف سے چائلڈہڈ تک آ گیا. اب بھی یہ کیا ہے؟ arrested stage میں ہے، لیکن یہ ویٹ ایک لانگ ون ویٹ ہے. کہاں تک ہے؟ لاسٹ 10 to 14 ایئرس، یعنی 10 سے 14 سال تک یہ ویٹ رہے گا پروفیز 1 والا. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ فیز ہے پوبرٹی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اسمال نمبر آف پرائمری اوسائٹ جو ہوتے ہیں یہ ہر منتھ نکلتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک سلیکٹ کیا جاتا ہے میاسس 1 کے لیے تاکہ میاسس 1 کو کمپلیٹ کرے. اب میاسس 1 کمپلیٹ ہوگا تو 2 ہیپلائٹ سیلز ہمارے پاس بنیں گے جو کہ ڈسسیملر ہوں گے سائز میں، ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا. تو لارجر جو سیل ہے اس میں سائٹوپلازم کیا ہوگا؟ اس میں سارا کا سارا سائٹوپلازم ہوگا آف دا پرائمری اوسائٹ. اب اس میں کیا ہے کہ which contain nearly all the cytoplasm of the primary oocyte is the secondary oocyte. اور secondary oocyte میں ہمارے پاس یعنی 2 چیزوں میں ڈیوائڈ ہوگا، پرائمری oocyte اور secondary oocyte. اب یہاں پہ اسمال سیل جو ہے اس میں اس کو پھر فرسٹ پولر باڈی کہتے ہیں، فرسٹ پولر باڈی. صحیح ہے. اب ہیومنز میں کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈری اوسائٹ پھر اریسٹ کر جاتا ہے میٹافیز پلیٹ 2 میں، میسز 1 میں بھی اور میسز 2 میں بھی اریسٹ ہو گیا. میسز 1 میں ہمارے پاس پروفیز 1 میں اریسٹ ہو گیا فیٹل سٹیج پہ، لیکن ایڈلٹ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ میٹافیز 2 پہ یہ اریسٹ ہو گیا ہے. اب سیل کیا کرے گا؟ یہ جب اوویلیٹ ہوگا تو سیکنڈری اوسائٹ جب تک اس اسپرم نے پینیٹریٹ نہیں کیا تب تک کیا ہوگا؟ یہ اگر اوسائٹ جو ہے یہ اوویولیٹ ہو گیا، صحیح ہے، تو پھر اگر اس اسپرم نے پینیٹریٹ نہیں کیا تو یہ ڈیٹیوریٹ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اور پھر یہ مینسٹرل سائیکل میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن اگر اسے پینیٹریٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میٹافیز 2 کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر ہمارے پاس نیکسٹ سائیکل شروع ہو جائے گا جس کے بعد فیٹل لائف سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی ایک نیا انڈیویجول پروڈیوس ہو جائے گا، پھر زائگوٹ میں کنورٹ ہوگا. تو اس طریقے سے اسپرم پینیٹریشن جو ہے یہ بڑا ضروری ہے
کیونکہ اگر یہ پینیٹریٹ ہو جاتا ہے اسپرم تو پھر ہمارے پاس میاسس 2 کیا ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا ان دا اوویڈکٹ. کہاں پہ فرٹیلائزیشن کہاں پہ ہوگی؟ پروکسیمل پارٹ آف اوویڈکٹ پہ سے، ییلڈنگ ون لارج اووم اینڈ اے ٹائنی سیکنڈ پولر باڈی. اب یہاں پہ ایک لارج اووم بھی پروڈیوس ہو گیا ہے اور ایک سیکنڈ پولر باڈی بھی بنی ہے. سیکنڈ پولر باڈی جو ہے وہ جسٹ لارج اووم کو نیوٹرنس پرووائڈ کرتا رہے گا. کیونکہ یہاں پہ سائٹوپلازم ڈویژن جو ہے وہ ان ایکول ہے، اس وجہ سے جو ہے اوجینیسس جو ہے کیا ہوگا کہ پھر یہ جو پولر باڈی ہے یہ نیوٹرنس پرووائڈ کرے گا فار 6 to 7 days آف جرنی ٹو دا یوٹرس. تو یہ ایک چونکہ یوٹرس کی جانب موو کرے گا اووری سے نکل کے فیلوپین ٹیوب کے ذریعے سے، پھر یہ یوٹرس میں جب آئے گا تو یہ 6 to 7 days کی جرنی ہے، یہ وزٹ کرے گا، سفر کرے گا. تو اس میں ان کو نیوٹرنس کون دے گا؟ یہی پولر باڈی. اوکے، وداؤٹ نیوٹرن کنٹیننگ سائٹوپلازم دا پولر باڈی ڈیجنریٹ اینڈ ڈائی. چونکہ نیوٹرن کنٹیننگ سائٹوپلازم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر پولر باڈی کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیجنریٹ کر جاتا ہے اور ڈائی کر جاتا ہے. اب ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے اس میں ہمارے پاس لارجسٹ سیل آف دا باڈی جو ہے ایگ، جو کہ 120 مائکرو میٹر ہے ڈائمیٹر میں، صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس لارجسٹ سیل ہے آف دا باڈی. ٹرم یوز فار ہیومن اووم، ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ٹرمز ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے زونا پیلیوسیڈا، اور یہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ میمبرین ہوتا ہے ہمارے پاس میملین اووم کے ارد گرد، جو امپلانٹیشن سے پہلے کے ہوتا ہے. سے کورونا ریڈیٹا بھی ہمارے پاس ایک ٹرم ہے جو کہ مینی تھک لیئرڈ فولیکل سیلز جو ہوتے ہیں جو اوسائٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں which supply water proteins to the cell، تو اسے ہم کورونا ریڈیٹا کہتے ہیں. یہ تھک فولیکل سیلز کے کورنگ ہے، صحیح ہے، جو کہ اوسائٹ کو کور کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس وائٹل پروٹین سپلائی کرتا ہے سیل کو. اور تھرڈ جو ہے ہمارے پاس کورپس البیکن، یہ جو ہے یہ ریگریسڈ فارم ہے کورپس لیوٹم کا. کورپس البیکن ریگریسڈ فارم ہے کارپس لیوٹم کا. اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے ڈفرینس بٹوین اسپرمیٹوجینیسس اور اوجینیسس ہمیں دیکھنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس 3 ڈفرینسز ہیں مین. اسپرمیٹوجینیسس جو ہے اس میں 4 ڈاٹر سیلز انوالو ہوتے ہیں میاسس 1 میں، جو کہ میچور گیمیٹ بنا دیتے ہیں، جبکہ اوجینیسس میں ہمارے پاس اونلی 1 آف دا 4 سیلز گیٹ میچور. یہ واضح فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. اسپرمیٹوجینیسس ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا. اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا میل ریپروڈکشن سسٹم تو اسے مسٹ دیکھے، کیونکہ وہ بھی اسی چیپٹر کا حصہ ہے. تو ہمارے پاس اسپرمیٹوجینیسس وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں 4 سیلز انوالو تھے، لیکن یہاں پر اوجینیسس میں جسٹ 1 سیل میچور ہوگا. نمبر 2 جو ہمارے پاس ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اسپرمیٹوجینیسس جو ہے وہ پیوبرٹی پہ سٹارٹ ہوتا ہے اور کنٹینیوس رہتا ہے تھرو آؤٹ دا لائف، جبکہ اوجینیسس جو ہے وہ سٹارٹ تو بالکل ارلی ہوتا ہے فیٹس سٹیج پہ، لیکن مینوپاز پہ پھر یہ اینڈ ہو جاتا ہے جسٹ ایٹ دا ایج آف 40. اور نمبر 3 پوائنٹ جو ہے اسپرمیٹوجینیسس یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، جبکہ لانگ انٹرپشنز ہے اوجینیسس میں. انٹرپشنز ہوتے ہیں اوجینیسس میں، بہت سارے انٹرپشنز ہوتے ہیں یہاں پر.